السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آ جاتا ہے کہ جو ان کو چھوتا ہوا گزر جاتا ہے، لہٰذا اس کنڈیشن کو ان کے ساتھ مت جوڑیے گا۔ میں جو بات کر رہی ہوں میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ڈپریشن میں آتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں ایمان کے اور کمزور ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں مزید گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن میں آنے کے بعد بھی وہ اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور بات جو ڈپریشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا جو لوگ، ان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہ لوگ نہ تو وقت کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی یہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو جب تو آپ کے پاس بہترین رشتے ہوں یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ایک نیک ساتھ آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہو جو آپ کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو، مگر آپ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے، اس کی اصلاح سننے، نماز، روزہ، اللہ کا ذکر اور خاص طور پر حقوق العباد میں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ڈپریشن کا شدید شکار ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ذہنی یا جسمانی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، یہ غور و فکر آپ کو کرنا ہے کہ ایسا کون سا رشتہ ہے یا ایسا کون سا عمل ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے جڑا کوئی رشتہ تکلیف میں ہے۔ دیکھیے، وہ رشتہ اللہ کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو نظر انداز مت کیجیے کہ آپ نے اگر کسی ایسے انسان کو ذہنی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے اب بہت نقصان دہ ہے۔ وہ تو پھر آپ اپنے لیے بہت بڑا خساروں کا دروازہ خود کھول رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں، لہٰذا کبھی بھی کسی کو ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ دیں، مگر خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو صبر کر جائیں یا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہوں، یا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بہترین ہو اس طرح سے کہ وہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ بہترین سے بہترین بنانے میں لگے رہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو جب آپ کسی ذہنی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا کریں گے تو یاد رکھیے گا وہ تو اللہ کی طرف بھاگے گا، اللہ کی رسی کو تھام لے گا اور اللہ اس کو اس غم سے، اس تکلیف سے ہلکا کر دے گا، مگر جو آپ نے کیا ہوگا نا وہ پھر آپ کی طرف پلٹے گا اور پھر وہ دگنا ہو کے پلٹے گا، وہ بڑا نقصان دہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز پر، آپ مسلمان ہیں تو ظاہری آپ مسلمان ہیں تو یہ بات آپ کو ماننا ہوگی کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کو اسی کا اجر ملنا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نیک عمال کر رہے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کے پاس دگنا ہو کر اسی طرح آئیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہیں تو وہ آپ کی طرف دگنا ہو کر پلٹیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے اللہ کے خلاف جاتے ہوئے، قرآن و سنت حدیث کے خلاف جاتے ہوئے ایسے عمال کیے ہیں جو کسی کے ذہنی یا جسمانی تکلیف کا باعث بنے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف دگنا ہو کر ہی پلٹنے والے ہیں، اور وہ جب پلٹتے ہیں تو آپ پھر ایسی ذہنی تکالیف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جن کو آپ سوائے ڈپریشن اور انگزائٹی کے کوئی دوسرا نام نہیں دے سکیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ ان کو برداشت نہ کر سکیں۔ برداشت کرنا جو ہے نا، یاد رکھیے گا، برداشت کرنا صرف اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے میں لگے رہنے والے، اللہ کی رسی کو تھامنے والے ہی ہمیشہ ڈپریشن اور ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو ہینڈل کر پاتے ہیں۔
کیونکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اللہ سے ڈرنا ان کو ان چیزوں کے لیے، یہ دنیاوی تکالیف کے لیے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور آپ کا اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے، اللہ اور رسول کو، قرآن کو، حدیث کو جھٹلاتے ہوئے وہ عمل کر جانا جو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کی بے حیائیوں کی طرف، وہ تمام آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہترین رحمت ہے کہ کوئی ایسا رشتہ آپ کے ساتھ جڑا ہو جو آپ کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف ہر لمحہ بلاتا ہو۔ تو اپنے آپ کو ایسے رشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے قریب کرنے کی، اللہ سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔